السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کا آج کی لائیو اسٹریم میں استقبال ہے۔ میرے ساتھ اسٹیج پر موجود ہیں ہمارے عامر حق صاحب، اور یوں تو یہ ہفتے واری لائیو اسٹریم ہے، لیکن آج کے تعلق سے ایک اہم اعلان فیس بک پر میں نے یہ کیا تھا اور کنفرمیشن کے بعد کیا تھا کہ آج ہماری ایک ملحد سے بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، مناظرہ ہوگا، اور انہوں نے مجھے یہ ریٹن کنفرمیشن بھی دیا تھا کہ وہ ٹھیک یعنی میرے ٹائم کے اعتبار سے 10 بجے، آپ کے ٹائم کے اعتبار سے رات کے 9:30 بجے انڈیا ٹائم کے اعتبار سے وہ آ جائیں گے، لیکن اس وقت وہ ریڈار سے دور ہیں۔ ریڈار ان دا سینس کہ نہ تو میسج کا جواب دے رہے ہیں، نہ فون کا جواب دے رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا۔ تو بہرحال وعدہ کرنے کے بعد اگر یا تو ان کو کینسل کرنا چاہیے تھا یا کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ الارم کلاک نہیں رنگ کی ہوگی اور اس کی وجہ سے سوتے رہ گئے ہوں گے، اللہ عالم، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع تھا، جس موضوع پر ان سے گفتگو ہونی تھی، یہ موضوع تھا وجود باری، خدا تعالیٰ کا وجود۔ اور دراصل اس موضوع پر گفتگو کرنے کے شوق کا اظہار انہوں نے خود کیا تھا اپنے ٹویٹر پر، اور کچھ یوں ہوا تھا کہ ہمارے مولانا حبیب ندوی صاحب نے ان کو میسج کیا ٹویٹر کے اوپر ٹیگ کر کے کہ بھائی اگر آپ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس اسٹریم میں تشریف لائیں۔ تو انہوں نے ابتداً کچھ یہ کہا کہ نہیں جی وہ میرے چینل پر آئیں، یہ وہ جو ایک عام طریقہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اس کی حامی بھر لی اور انہوں نے اپنا ای میل بھی دیا، اور اس کے بعد میں نے ان کو ای میل کیا، اور بلکہ رات ان سے بات بھی ہوئی میسج کے ذریعے، اور یہاں اس وقت صبح ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہاں جی میں آپ کے وقت کے اعتبار سے پہنچ رہا ہوں، لیکن پھر ابھی تک وہ مجھے کہیں بیک اسٹیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کہ ان کے آنے کا ارادہ ہے یا نہیں۔ بہرحال اگر آ جائیں گے تو گفتگو ہو جائے گی اور ڈیبیٹ ہو جائے گی، اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہماری جو روزانہ ہر ہفتے واری جو اسٹریم ہوتی ہے اور دوسرے چینلوں پر جو روزمرہ کی اسٹریم ہوتی ہے جس انداز سے، اسی انداز سے انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ابھی لنک عام کروں گا تھوڑی دیر میں۔ ایک تو یہ کہ میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کرتے چلے جائیں اپنے اپنے گروپس میں اور فیس بک پیجز، انسٹاگرام، جہاں جہاں بھی آپ شیئر کرتے ہوں گے۔ عامر اخ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کچھ بات کا اضافہ کرنا چاہیں تو ضرور، اور اس کے بعد پھر ہم لنک پبلک کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور۔ سب سے پہلے حضرت آپ کو اور سننے والوں کو بہت پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ تھا کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اتنی نا امیدی تو نہیں ہونی چاہیے کہ آج کہ ان سے گفتگو ہونے والی تھی۔ کبھی کبھی مہمان دیر سے بھی آتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں کلاس روم میں جو لیٹ آتے ہیں، تو اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ان کو دینا چاہیے۔ لیٹس سی، ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہلدی گفتگو ہوگی۔ تو ایک تو یہ چیز۔ دوسرا حضرت یہ ہے کہ بڑی عرصے سے نا میسیجز وغیرہ بھی اور لوگ ذکر کر رہے تھے کہ ایمان یونین کی نا کوئی گرینڈ سٹریم، ایک جوائنٹ سٹریم جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پس پردہ تو ابھی ریسنٹلی ربیع الاول کے مہینے کے اندر ارادہ تھا، مگر سفر کی، آپ کی بھی اور دیگر بھائیوں کی مصروفیت کی وجہ سے وہ پروگرام عمل میں نہیں آ سکا۔ تو مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بتا دیں اس چیز کو انشاءاللہ، اور اگر کوئی پلان ہے، کوئی ارادہ ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہو جائے۔ ہاں، گرینڈ سٹریم ہونی تو چاہیے، چونکہ ایک عرصہ ہو گیا، میرے خیال سے 1 سال سے زائد ہو گیا گرینڈ سٹریم ہوئے۔ اور ایک تو یہ کہ موضوع کوئی ایسا ہو کہ جو سب کی دلچسپی کا ہو۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے ایک مرتبہ گرینڈ سٹریم کی تھی، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی بحث و مباحثہ ہو، چونکہ وہ عید کے موقع پر تھی تو ظاہر ہے کہ اس کا نیچر الگ تھا، لیکن اب آئندہ اگر کوئی گرینڈ سٹریم ہو تو وہ کسی ایسے حساس موضوع پر ہونی چاہیے جیسا کہ غلامی کے مسئلے پر ہماری گرینڈ سٹریم ہوئی تھی۔ تو ایسا کوئی حساس موضوع منتخب کر لیا جائے اور اس کے بعد تاریخ کا اعلان کر دیا جائے،
تو انشاءاللہ پھر گرینڈ اسٹریم ہو جائے گی، لیکن یہ بہرحال ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ بالکل، اس میں پھر یہ حل کر دیتے ہیں حضرت کے کمنٹس کے اندر، لائیو چیٹ میں بھی کمنٹس لوگ کر سکتے ہیں، مگر جب یہ پروگرام ختم ہو جائے تو آپ اس ذہن کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ کمنٹس میں اپنے سجیشن ضرور دیں، ای میلز میں سجیشن دیں۔ آپ کے سجیشنز جو ہوتے ہیں ان میں سے پھر پک کرنا، چوز کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جی کوئی ایسا مسئلہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل افیئرز میں یا ماڈرن ٹائم کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے، یا اسلام کے اوپر کوئی ایسا اعتراض ہے جس پر شر و بست کے ساتھ بات ہونی چاہیے مختلف اینگل سے، تو وہ کمنٹس کے اندر سجیشن دے دے تو انشاءاللہ پھر اس کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور اس کو کسی دن طے کر کے جس طرح حضرت نے کہا رکھ بھی لیں گے انشاءاللہ مناسب جی وقت ہاں، میں۔ بہت شکریہ حضرت۔ ایک موضوع جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور اس تعلق سے اصل میں بات کئی مہینے نہیں 1 سال ہو گیا، اور وہ ذہن میں ہی رہا اور کبھی اس کی پلاننگ نہیں ہو سکی، وہ یہ کہ میراث کے موضوع پر ہماری گرینڈ اسٹریم ہونی چاہیے۔ یہ ایک ویسے خالص علمی اور فقہی موضوع ہے، اس لیے میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی طے ہو، ظاہر ہے کہ یہ سبھی لوگ جو ہے مل کر طے کریں گے انشاءاللہ، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی اس موضوع کے اوپر اس طریقے سے گفتگو کر سکے، چونکہ ہر ایک کی فیلڈ الگ ہے۔ تو لیکن ایک موضوع بہرحال ہے یہ، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا موضوع اگر ہو تو ضرور اس کو سجیسٹ کریں لوگ کامنٹ میں کر، انشاءاللہ پھر اس موضوع پر ہم گرینڈ اسٹریم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بالکل ضرور۔ جیسے حضرت ویسے موضوعات تو جیسے آپ نے کہا بڑے ہیں، وراثت کا موضوع آپ نے کہہ دیا، اس کے علاوہ جو حدود کا، یعنی جی اسلام میں جو حدود ہیں اس موضوع کے اوپر، یعنی کیپٹل پنشمنٹ سے لے کے آنورڈ تعزیرات تک، جی تو جو ایسی سزائیں ہیں جن کو ویسٹ بڑی باربیرک اور بڑی پیگن سوسائٹی کی پریکٹس سمجھتا ہے، ہاتھ کاٹنا، کوڑے لگانا یا رجم کرنا، تو اس طرح کی پھر ارتداد کے حوالے سے، تو ان حدود کو بھی ٹاپک کے طور پر اگر رکھا جائے تو ماڈرن ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامک جو پنشمنٹ کا پورا ایک سیکشن ہے وہ بڑا مفید ہو سکتا ہے جدید دور میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک میری طرف سے بھی سجیشن ہے، باقی دوست اور دیتے ہیں۔ جی ٹھیک صحیح ہے، بہت بہتر ہے۔ تو چلیں، یہ ابتدائی گفتگو ہو گئی ہے۔ اچھا، ہمارے جو احباب جڑنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں، میرے خیال سے لنک تو پہلے ہی دیا گیا ہے، اور میں ذرا سا کیا احباب کو بھی لنک شیئر کر دوں، اس کے بعد پھر لنک پبلک کر دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ تو جناب والا، ابھی تک کے میرے خیال سے بہت سارے افراد نے اسٹریم کو شیئر نہیں کیا ہے، جو کرنا ہے، اور تاکہ ہماری جو گفتگو ہے اور جو بات چیت ہم لوگ کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیں جی، میں لنک پبلک کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ، یہ آپ کے پاس پہنچنے والا ہے، 1 منٹ۔ حضرت میں بھی شیئر کر کے آیا اتنی دیر میں۔ جی دوست صاحب آپ شیئر کرتے رہیں۔ جو طریقہ کار ہے اس وقت مفتی صاحب کے میرے خیال سے فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب پر چل رہا ہے، تو فیس بک کے گروپس وغیرہ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، سٹوریز بنا سکتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر، جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے۔ تو اب آپ لوگ اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹ کیسے کریں، تو بھائی یہی طریقہ کار ہے۔ اب اس پر بھی اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ بھائی بس آپ پھر کہتے ہیں، کرتے کرتے کوئی نہیں۔ تو یہ ضرور کریں اس طرف توجہ۔ میں خود شیئر کر کے آ رہا ہوں انشاءاللہ اپنی انسٹاگرام کی سٹوری پہ۔ اچھا حضرت آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی اچھا، دوسرا یہ کہ بھائی غیر مسلموں کو موقع دیں پہلے، یہ ہمارا اصول ہے۔ میرے خیال سے ہر ہفتے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی انشاءاللہ پھر مسلم احباب کو بھی لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، تو ہمارے پاس سب سے پہلے آئے ہیں، چلیں ان کو دیکھتے ہیں کون ہے۔ اجمل جی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں بھی اویس اقبال صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، جی مجھے جیسے سجیشن میں آ گئی تو میں نے دیکھ لی تھی۔ تو وہ جو ہے حرام اور حلال کے جو ٹاپک کو ہی وہ ایک طریقے سے سلی کانسیپٹ بول رہے تھے۔ تو میرا کوشچن تھا کہ جیسے کہ حدیثوں میں کلیئرلی ہے کہ، اور ہمارے جو علماء بھی کہتے ہیں کہ گدھا جو ہے کیا بولتے ہیں حرام ہے، اور کہیں لیکن حدیثوں میں دکھتا ہمیں کہ گدھا جو ہے وہ حلال بھی ہے۔ تو انہوں نے اس پہ ہی ایک اپنی رائے اور مطلب طنز کیا انہوں نے کہ ان کیس میں یہ کلیئر ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے انسان کو حرام کیا گیا ہے بہت سارے جانوروں کو، جس طریقے سے کہہ سکتے کہ جو گوشت خور جانور ہیں ان کو حرام کیا گیا ہے۔
لیکن بھالو تو سوری گوریلا تو یہ تو گوشت خور بھی نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ مطلب اس کی وضاحت چاہتا ہوں میں. اگر گوریلے کو کھا لیا، چمپینزی کو کھا لیا، تو بھائی یہ تو اپنے بھائی بندوؤں کو کھانا ہو جائے گا نا ایوولوشن کے مطابق. اب ایوولوشن جو ہیں وہ تیار ہیں اپنے بھائی بندوؤں کو کھانے پر. تو یہ سوال تو ان سے کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے گوشت کے تعلق سے، کھانے کے تعلق سے، صرف گوشت کے نہیں، کھانے کے تعلق سے. اور یہ دو ضابطے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ضابطہ باقی ہر چیز کے تعلق سے اور ایک صرف کھانے کے تعلق سے. کھانے کے تعلق سے ضابطہ یہ ہے کہ ہر کھانا حرام ہے الا یہ کہ اس کی دلیل ہو کہ وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ ہر کھانا حرام ہے، جو بھی چیز منہ میں جا رہی ہے وہ حرام مانی جائے گی الا یہ کہ اس کے پاس اس کی دلیل ہمارے پاس ہو کہ وہ حلال ہے. تو اب ہمارے پاس دلیل ہے کہ گائے حلال ہے، بھینس حلال ہے، بکرا حلال ہے، مرغی حلال ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اس کی یا ہرن حلال ہے، یا اس کے علاوہ جو اس سے ملتے جلتے جو اس کنبے اور قبیلے میں آتے ہیں. جی حضرت میرے خیال سے آپ اپوزٹ کر گئے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اپوزٹ تو نہیں کر گئے کہ نہیں یعنی ہر چیز جو ہے حلال ہے جن کا بتا دیا گیا کہ حرام ہے. نہیں نہیں، ہر چیز حرام ہے جن کا بتا ٹھیک ہے، دیا گیا کہ حلال ہے. یہ کھانے کے تعلق سے اصول ہے. اوکے اوکے اور ٹھیک جو ہے. عام جو اصول ہے، عام چیزوں کا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ بتا دیا جائے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ کوئی ٹرینڈ ہے، کچھ بھی چیز ہے، کوئی لائف سٹائل ہے، اگر اس کے تعلق سے اسلام خاموش ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کو حلال مانا جائے گا، وہ بائی ڈیفالٹ حلال ہے. تو یہ دو اصول چلتے ہیں. عام جو زندگی ہے اس میں ایک الگ اصول ہے، اور جو کھانے سے متعلق ہے، جو ہمارا جو لا آف ڈائٹ ہے، وہ بالکل الگ ہے، اس کا اصول الگ ہے. تو اب جب یہ دو اصول آپ کے سامنے آ گئے، اب رہی بات گدھے کی جو انہوں نے کی ہے. مجھے نہیں پتا، میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کی ہے تو کی ہوگی. اس طرح کی بات شاید وہ ملحدین عام طور سے کرتے ہی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے نہیں دیکھی اس لیے میں بلائنڈلی کامنٹ کر رہا ہوں کہ اسلام میں جو ایک حمار کا جو لفظ ہے، بہرحال عربی زبان میں گدھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے، وہ ہے حمار وحشی. اب حمار وحشی کو اگر آپ لفظی طور پر اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ ہے جنگلی گدھا. لیکن اس کو عربی میں جنگلی گدھا نہیں بلکہ عربی میں نیل گائے کے لیے حمار وحشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نیل گائے کھانا بالکل جائز ہے. اب اگر کوئی یہ کہ یار کہے کہ بھائی یہ تو اسلامک لٹریچر میں جنگلی گدھے کو حلال کیا گیا ہے، تو وہ جنگلی گدھا نہیں ہے بلکہ وہ نیل گائے ہے اور اس کا گوشت بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے زیبرا ہے، زیبرے کے لیے بھی حمار وحشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ گھوڑے کی قسم میں ہے اور گھوڑا بھی جائز ہے. اچھا، اب رہی بات عام گدھے کی، جو جس کو آپ کہہ لیجیے ڈومیسٹیکیٹڈ، وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہ کہ خیبر سے پہلے تک اس کو جائز سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس کا حکم منسوخ ہو گیا. تو یہ ایوولوشن جو ہے اسلامی لا میں یہ آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ناسخ و منسوخ ہوا ہے. کچھ چیزیں، کچھ احکام آئے تھے، پھر وہ منسوخ ہو گئے. تو جیسے شراب کا حکم ہے تو اس کے اندر بھی ایوولوشن ہوا ہے، ایسے ہی یہ چیز بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس تعلق سے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں رکھتا ہے. اسلام کی اس تعلق سے مکمل ایک دم کلیئر پوزیشن ہے. جی جی میں اب شاید تک اپنا سوال مکمل نہیں کر پایا تھا کیونکہ میں آج پہلی بار آؤں، تو میں مطلب ہیزیٹیٹ ہو رہا ہوں. تو ان کا یہ مطلب میں نے بہت سارے علماء کی میں نے اس پر ویڈیوز بھی دیکھی تھی، تو کچھ یہ بنیادی مجھے اصول دے رہے تھے کہ جو چیز جو جانور جو ہے وہ اگر سبزی خور ہے تو وہ حلال ہے. تو اس کا مطلب تو سر گوریلا تو کچھ چکن وغیرہ کچھ وہ نان ویج تو کھاتا نہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ضابطہ نہیں ہے کہ جو بھی سبزی خور جانور ہوگا وہ حلال ہوگا. ضابطہ یہ ہے کہ جس جانور کے حلال ہونے کے تعلق سے نص یعنی ٹیکسٹ موجود ہے، یا اس ٹیکسٹ کے اوپر ہم انالوجی کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں، جیسے زیبرا ہے یا اس کے علاوہ جیسے ہرن ہے اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے، تو اب اس کو ہم حلال مانیں گے. یعنی یہ نہیں کہ جو بھی جانور سبزی خور ہے وہ حلال ہے، بلکہ جو بھی حلال ہے وہ سبزی خور ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ باقی یہ سوال انہی کو کر لینے دیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک. ورنہ اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ ڈریگ ہوتا رہے گا، چونکہ میں اپنی پوزیشن تو واضح کر چکا ہوں کہ جو بھی سبزی خور ہے وہ حلال ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے. جو بھی حلال ہے وہ سبزی خور ہے. ٹھیک جی ہے، جی بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیں اوکے.
میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.